جو پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا اے عدی، تو نے حیرہ دیکھا ہے؟ یہ جگہ کا نام ہے۔ میں نے عرض کی لم ارا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اللہ، البتہ اس کی خبر مجھے دی گئی ہے، اس کے بارے میں باتیں سنی ہیں، لیکن میں نے دیکھا نہیں۔ قالا، تو نبی پاک نے فرمایا سن پھر، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھے گا کوئی کجاوا نشین خاتون، وہ سفر کرے گی حیارہ سے، مکہ پہنچے گی اور پھر کعبے کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ بات دیکھو بیٹا، یہ غیبی خبر ہے، یعنی اس وقت حالات یہ ہیں، وہ جو لوگ آئے وہ پیش کر رہے ہیں اپنی درخواستیں، حضور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بھوکے مر گئے، چور ڈاکو دندنا رہے ہیں، یہ وہ۔ تو نبی پاک نے آنے والے حالات کی خبر دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، وہ حیرہ سے سینکڑوں میل دور سے اکیلی خاتون اونٹ پر سوار ہو کے مکہ آئے گی، حج کرے گی، عمرہ کرے گی، طواف کرے گی۔ یہ فکر ہوگی، سوائے اللہ کے کوئی ڈر نہیں ہوگا، یعنی نہ اس وقت چور، نہ ڈاکو، نہ بدماش، نہ یہ وہ، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قل تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا، فَأَيْنَ دُعَارُ الطَّيِّبِ، اور فرما رہے ہیں ایسا ہوگا، ایک خاتون اکیلی سفر کرے گی تو یہ ہمارے قبیلے کے تئی کے جو ڈاکو ہیں جنہوں نے شہروں میں آگ لگائی ہوئی ہے، یہ اس وقت کہاں چلے جائیں گے؟ اس وقت یہ مر جائیں گے یا امن ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ وَلَئِن طَالَتْ، اور دوسری بات رسول اللہ نے یہ فرمائی، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور تم فتح کرو گے کسریٰ بادشاہ کے خزانے، تم کسریٰ پر، فارس پر قابض ہو جاؤ گے۔ تو میں نے عرض کی کسریٰ بن ہرمز، حضور اس کسریٰ بادشاہ کی بات کر رہے ہو؟ کسریٰ بن ہرمز؟ فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اس وقت یہ باتیں ایسی تھی نا کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے رسول اللہ کو مجبوراً صحابہ کو جانا پڑا، کمزوری، لوگ ظلم کر رہے ہیں، یہ وہ۔ اس وقت حضور کا یہ فرمانا کہ فلاں فلاں بادشاہ، ان کا تم تختہ الٹ دو گے، وہاں اسلامی جھنڈا لگ جائے گا، ان کے خزانے تمہارے ہاتھ لگ گئے ہیں، تو وہ اس واسطے یہ بات ہوئی۔ اچھا جی، وَلَئِن طَالَتْ، تیسری بات حضور نے فرمائی، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھے گا کوئی شخص ایک چلو بھر سونا یا چاندی وہ لے کے ڈھونڈے گا، کوئی لینے والا، کوئی قبول کرنے والا، کوئی صدقہ خیرات لینے والا، فلا یجد احدا یقبل منہ، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسے خوشحال لوگ ہو جائیں گے۔ اللہ، اور تم میں سے ہر ایک ضرور اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت والے دن، درمیان میں ترجمان کوئی نہیں ہوگا، براہ راست بات اللہ اس سے بات کرے گا، وہ اللہ سے بات کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو، الم ابعث الیک رسولا، کیا میں نے تیری طرف کوئی نبی رسول نہیں بھیجا تھا جو تجھے تبلیغ کرتا؟ تو کہے گا بھلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو نے ہماری طرف بھیجا تھا۔ فرمائے گا اللہ پھر، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور تجھے فضیلت نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا بھلا، کیوں نہیں یا اللہ، یہ بھی دیا تھا۔ پھر وہ بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اس کو کچھ نہیں نظر آئے گا، بائیں سائڈ پر دیکھے گا تو فلا یری الا جہنم، پھر بھی جہنم ہی نظر آئے گا۔ تو یہ بات رسول اللہ نے فرمائی۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے یہ بھی سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشقۃ تمرۃ،
اگرچہ آدھا چوارا ہی دے کے بچ سکتے ہو، یعنی ضروری نہیں کہ اللہ کی راہ میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرو. کوئی غریب بھی ہے تو وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق ایک کھجور، آدھی کھجور اللہ کی راہ میں خلوص سے دی تو اتنے صدقہ سے بھی اللہ پاک جہنم کی آگ سے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر کوئی آدھی کھجور بھی نہیں پاتا ہے تو پھر فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، بات ہی کوئی اچھی کر دے، اچھی بات سے بھی جہنم سے بچ سکتا ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا تیری زندگی رہی تو ایسا 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 دیکھے گا، تو میں نے وہ کجاوا نشین عورت تو دیکھ لی. کئی سالوں کے بعد کہہ رہے ہیں جب سرکار خلفائے راشدین دنیا سے چلے گئے، کہتے ہیں وہ میں نے ایسا تو دیکھ لیا کہ واقعی حیا سے کوئی خاتون اکیلے چلتی ہے، کعبہ کا طواف کرتی ہے، سوائے اللہ کے کوئی ڈر نہیں. اور میں ان شخصوں میں ہوں جنہوں نے کسریٰ بادشاہ کو فتح کیا اور ان کے خزانے قبضے میں لائے. اور اگر زندگی میری لمبی ہوئی تو وہ بھی میں دیکھوں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا چاندی لے کے کوئی گھوم رہا ہوگا، یار کوئی لے لے قبول کر لے تو لینے والا کوئی نہیں ملے گا. وہ بھی زمانہ آئے گا. یعنی کچھ پیشگوئیاں میں نے دیکھ لی ہیں اور کچھ ابھی دیکھوں گا. یعنی یہ یقین ہے کہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے وہ ہو کے رہے.